اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جو پڑھائی کا آپ لوگوں کا الحمدللہ ایک جو بھی لیول جیسی پار ہوتا ہے، تھوڑا سا ایگزام کے قریب پہنچتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور بآسانی آپ لوگوں کو اسے یاد کرنے، سمجھنے، اپنی زندگی میں عمل پہ لانے کے لیے ہم سبھی کو آسانیاں فرماتے ہوئے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جیسے کہ آج ہماری سورہ کا ریویژن ہے اور ادھر ہی سے رکھا ہے کیونکہ ابھی ویکینڈ مل رہا تھا، تو آپ لوگ اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں اس کی نئی سورہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ خوب آسانی کریں اسے پڑھنے میں، سمجھنے میں۔ آج کی انشاءاللہ یہ انشاءاللہ جو سورہ ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ عظمیٰ مطففین سے کہاں تک ہیں؟ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سورہ غاشیہ سے سورہ مطففین تک کی۔ غاشیہ سے مطففین تک ہے انشاءاللہ۔ جی آپ لوگوں کا ریویژن جو لرننگ چلا رہے ہیں آپ لوگ، اس کے حساب سے کوئی سوال اگر ہیں تو پوچھیں۔ چل تھوڑا تھوڑا اس کا ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں اور ریویژن کر لیتے ہیں۔ باقی آپ لوگ اپنے ورک شیٹ میں سے دیکھیے گا، فوائد بھی اچھی طرح سے پڑھنے ہوتے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اچھے سے دیکھ کر کے لرننگ شروع کر دیجیے۔ ورڈ ٹو ورڈ میں سے یا پھر جیسا کہ ہمیشہ اس ورڈ ٹو ورڈ یا پھر یہ سینٹینس، ان میں سے کوئی ایک چیز مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسے ورڈ ٹو ورڈ کم ہی ہے لیکن سینٹینس بھی انشاءاللہ جو بھی دونوں میں سے کوئی ایک چیز مضبوط ہو جاتی ہے تو الحمدللہ بہت بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور سورہ اگر حفظ ہو، یہاں تو حفظ تفسیر یہ ساری چیزیں موسٹلی ایک ساتھ ہی چلاتے ہیں، جتنا حفظ کرا جاتا ہے عربی مدرسوں میں اتنا ہی وہ ایکسپلین کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حفظ کر کے کریں۔ 30 پارہ موسٹلی لوگوں کو یاد ہے، جو تھوڑا بہت رہ بھی کیا ہے تو اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور حفظ کے ساتھ جب آپ اس کی تفسیر نکالیں گی تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ جی ناظمہ۔ السلام علیکم میم۔ میم ایگزام کی ڈیٹ کوئی فائنل ہوئی ہے کیا؟ ہاں عظمیٰ دیکھیے اگر جو آپ بتا رہی تھی وہ ڈیٹ پھر سیٹ کر کے بھیج دیجیے تاکہ لوگ پھر انشاءاللہ اسی حساب سے اپنے آپ کو فارغ رکھیں گے پھر۔ جی شکریہ، انشاءاللہ۔ چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ، اس کا ورڈ ٹو ورڈ اور تھوڑا سا ریویژن میں دیکھ لیتے ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل مانے کیا، اتاک آئی آپ کے پاس، حدیث مانے بات ہوتا ہے یا خبر، یہاں پہ لکھ کر بتایا گیا ہے۔ الغاشیہ، غاشیہ کے معنی ہوتا ہے چھا جانے والی، تو قیامت کا نام اور قیامت کو چھا جانے والی کہا گیا ہے۔ تو کیا آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی، اس طرح کا اس کا جملہ بنے گا، کیونکہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جملہ جب بنتا ہے تو اس میں آگے پیچھے چینج کر کے اپنی طرف سے بڑھانا گھٹانا یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ وجہ کی جمع ہے
وجہ مانے ایک چہرہ اور وجوہ کئی چہرے، بہت سے چہرے. یومئذ اس دن خاشعہ یعنی کہ ذلیل ہوں گے، کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عامل عاملہ کا مربوطہ وجوہ کے حساب سے چلا رہے ہیں تو عمل کرنے والے، ناصبہ تھک جانے والے یعنی عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. تسلا جو یہ سیسلا وسلا یسلا یہ سارا تھا اسی کا ہی یہ بھی سیم روٹ ورڈ ہے. داخل کیا جائے گا یا اس کی کئی جگہ میننگ لکھتے ہیں کہ جلایا جائے گا، لیکن ڈالا جائے گا، داخل کیا جائے گا، یہ اس کی صحیح ہم لوگوں نے میننگ لکھ لی ہے، یاد کیا جو آپ لوگ نے. تسلا نارن حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے ڈالا جائے گا. تو یہاں تک ابھی تک دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کی قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے کو ہے، اور ایسی بات کی خبر پہنچی جس دن ایسا ہو رہا ہوگا ویسا ہو رہا ہوگا، یہ ساری پھر آگے اسی کی ڈیٹیل ہے. تو کب آئے گی یہ یہاں پر خاص نہیں بتایا گیا، جیسا کہ اسی کی سورہ کی اینڈ میں ہی نہیں، اس میں نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے. دو طرح کے لوگ ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا پارٹ یا بیچ کا یا چلو دیکھا جائے گا والا کوئی سین نہیں ہے. ہر جگہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یا تو ہمارا نامہ سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں، یا تو وجوہ یومئذ ناعمہ یا خاشعہ. تو اپنے آپ کو ابھی سے ہم لوگوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کون سے گروپ میں کدھر گروہ کون سا ہمارا کیا حال ہے اور ہم کس طرف ہوں گے. تو یہاں سے لے کے لگ بھگ آیت نمبر 7 تک، 2 سے 7 تک ان لوگوں کی بات چل رہی ہے جن کو عذاب ہوگا اور جن کے چہرے ذلیل کیے ہوئے گئے ہوں گے اور محنتیں کر کر کے. تو محنتیں کیا تھی اس میں بھی یہ اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، اس کو ضرور آپ لوگ ہائی لائٹ رکھیں کہ آیت نمبر 3 میں کیا محنتیں تھیں. گناہ کرنے میں بھی محنت ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان یہ سوچ کے عبادتیں کرے جا رہا ہے اور وہ شرک ہے اور وہ بدعت ہے تو وہ اس محنت میں بھی اس کر کر کے تھکا ہوا ہوگا، لیکن اسے حاصل کچھ بھی نہ ہوگا. اور وہ اللہ نہ کرے اپنے آپ کو سوچتا ہوگا کہ ہم تو اتنی زیادہ اتنے دنوں سے نیاز کنڈے سبھی کچھ کر کے اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ایسے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ نہیں ہوگی، یعنی کہ ان کے بتائے طریقے پر نہیں ہے. حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ وہ عمل رد اور پھر بدعت کہلاتا ہے، نیا دین میں نیا کام. کئی طرح کے الزام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے پورا بتایا نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں تک پہنچایا نہیں، آدھا ہم نے اپنی کئی جگہ چھوٹ بھی اللہ نے دی ہے کہ بھئی جو انسان جتنی عبادت کرنا چاہے اس طرح سے پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر اسی چیز کو مقرر کر لینا کہ اتنی سے اتنی بار پڑھنا ہے، سے یہ ہوتا ہے وہ کرنا ہے، یا ایسے ہی کریں گے بس اب گھر میں انٹر ہوں گے تو بس 2 رکعت نماز ہی پڑھنا چاہیے، اب اس کو دیکھ کر کے لوگ دوسرے سمجھے کہ پتہ نہیں تحت المسجد کے ساتھ تحت الگھر بھی ہونے لگا ہے. تو کوئی نیا کام ہمیں اپنی طرف سے اس طرح کا بنا کے اور اسے پھر عبادت سمجھ کر، انسان تو سمجھتا ہے عبادت کر رہے لیکن وہ بہت بڑا خسارہ. ادھر ہمیں یہاں یہ والی آیت میں عاملۃ ناصبہ کی تفسیر میں یہ سب کچھ جاتا ہے. مشرک بھی اسی طرح سوچتا ہے کہ ہم تو بڑے مزاروں پر اور کہاں سے کس سے مانگتے ہیں اور سوچتا ہے کہ یہی نیک کام ہے وغیرہ. تو بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ تو سوچ سکتا ہے کہ بھی یہ گناہ ہے میں ایک دن چھوڑوں گی، لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ وہ بدعت ہے اور شرک ہے تو وہ کیا کہہ کے اس کو ایک دن چھوڑے گا کہ وہ اس کے حساب سے تو وہ بہت اچھا نیک کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. لا علمی ان سبھی چیزوں کا ریزن ہوتی ہے. تو جتنا ہم علم حاصل کرتے رہیں گے اتنی ان برائیوں سے دور رہ سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم یہ خاشیہ اس کا میننگ وہی ہے کیا جو خشوع، نماز میں جو خشوع ہونا چاہیے، کیا یہ الگ ہے؟ نہیں، یہاں پر خاشع سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ جس کی میننگ میں آتا ہے ذلیل کیے ہوئے ہوں گے. تو خشوع سیم ورڈ روٹ کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں، اس کا تھوڑا سا اور دیکھ کے ڈیٹیل میں آپ پھر بتاتے ہیں انشاءاللہ.
रूट वर्ड तो मैं चेक की थी मैम, तो ये रूट वर्ड तो सेम ही है दोनों का। तो इनकी मीनिंग तफसीर के लिहाज से फिर अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो जो खुशू और खुजू होता है वो हम जब मीनिंग में लेते हैं तो वो हमारे अंदर का डर और इस तरह की चीज आती है कि एक रिस्पेक्ट या फिर हमारा झुकाव, लेकिन यहाँ पर जो है वो जिल्लत की वजह से झुके हुए होंगे। तो दोनों ही मीनिंग में आप इस सेंटेंस के लिहाज से फिर उसको निकालेंगे। अगर रूट वर्ड सेम है रीजन इंशाल्लाह। अलग झुकने का हाँ ही। जी ओके। जी ये आप कह सकती हैं इंशाल्लाह। ओके, आग भड़कती आग में डाले जाएंगे, हामिया भड़कती हुई आग। तुस्क़ा जो हम लोगों ने देखा था कि इसमें सक़ा पिलाया जाएगा, मिन आइनिन आनिया खोलते हुए चश्मे, आइन कहते हैं चश्मे को, पानी के बहते हुए चश्मे को, और उससे पिलाया जाएगा। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी', और नहीं लहुम उनके लिए ताम खाना सिवाय ये कि दरी', तो उनके लिए सिर्फ अगर सिर्फ हमारे पास जो जुमला होता है हम लोग ये कहते हैं कि सिर्फ ऐसा ही होगा, तो अरबी में नहीं के साथ सिर्फ आता है जो कि एक हस्र का सेंटेंस जुमला कहलाता है। इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है कि शायद कुछ और भी मिलेगा खाने, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इसके। ये वाली बात ऐसा आती है जो बात क्लियर कर देती है कि ये ही है और कुछ नहीं। लैसा नहीं, लहुम माने उनके लिए, ताम माने खाना, इल्ला सिवाय, मिन गरी खारदार कांटों के सिवा उनको खाने के लिए और कुछ नहीं दिया जाएगा। यानी कि कांटेदार दरख्त, कांटेदार पेड़, झाड़ियां, ऐसा खराब जो जानवर भी खाना पसंद कतई नहीं करेंगे। ला युस्मिनु, ना ही वो समन देती है, समन माने होता है सीन मीम नून, समन माने होता है फैट, मोटापा। तो ना ही वो यानी कि बदन बढ़ाएगी, मोटा करेगी, वला युगनी, और ना ही वो फायदे देगी, मिन जू, भूख में, भूख से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर उसको खा लेंगे, और ना ही वो उससे कोई हमारा प्रोटीन इस तरह का कोई फायदा मिलेगा। तो ये यहाँ तक आ गया वजूह यौमइज़िन खाशिया, यानी दलील हुए वे लोगों की और जहन्नमी लोगों की वगैरह। इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोगों का बात वजूह यौमइज़िन नाइमा, नेमत वाले या खुशगवार, तरोताजा, ये सारी मीनिंग इसकी अल्हम्दुलिल्लाह सही होती है कि वो ऐसे लोग होंगे दूसरे चेहरे तरोताजा। लिसाइहा, ली माने लिए, सई माने कोशिश होती है, हा माने उसकी कोशिशों से राजी, रादिया खुश होंगे, राजी होंगे अपनी करी हुई कोशिशों से। फी जन्नतिन आलिया, जन्नत की वजह से, आली में भी यह लगा हुआ है, यानी दोनों मुअन्नस हैं। ऊंची जन्नत में होंगे। ला तस्माउ, समा माने सुनना होता है, तस्माउ ता मुअन्नस का है नहीं वो वहां सुनेंगे। फीहा लागिया, फी उसमें लघु बात अगर कभी आपने सुनी है, लघु बात होती है एक्स्ट्रा। उर्दू में भी देखें नीचे जो जुमला लिखा हुआ है उसमें लघु बात लिखा हुआ है। लघु एक्स्ट्रा बातें या हद से आगे बढ़ी हुई बातें, बेकार बातें, फजूल बातें, ये सारी जो है इसके अंदर लघु बातों में आती हैं। कि कभी कभी देखें आप, पहला इंसान तो मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो उसका इतना डीप और ऐसी जुमले और ऐसे मजाक उल्टे सीधे कर रहा होता है कि हंसी मजाक होने के बावजूद जो दूसरा शख्स होता है ना उसे वो पसंद नहीं आ रहा होता है कि मजाक में भी वो ऐसी बात कह रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, इतने लोग बैठे थे और ये था वो था, सीरियस नहीं थी बात, लेकिन फिर भी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वाले के लिए मजाक हो तो दूसरे वाला भी उसे हंसी मजाक लेके चले। तो लघु बात, एक्स्ट्रा बातें, सारी चीजें, ऐसी कोई बात फिर इंशाल्लाह जन्नत में किसी को सुनने नहीं मिलेगी जो कि नापसंदीदा हो, एक्स्ट्रा बात हो, लघु बात हो। तो फिर हसद, जलन, ये सारी बातें तो बहुत ही दूर की हैं कि वहां फिर ये सुकून जो है दिली, वो बहुत बड़ी नेमत होगी कि इंसान फिर ऐसी उल्टी सीधी बातें वहां नहीं सुनेगा, उसका जब उसका दिल भी इंशाल्लाह मुतमईन होगा। फीहा ऐनुन जारिया, जैसे ऊपर आइन था उनके लिए, यहाँ पर सुभान अल्लाह हम लोगों के लिए जो आइन है वो कंटिन्यू बहता हुआ होगा। और वहां पर ऊंचे ऊंचे, मरफू रफा इसमें लिया था उन्होंने, ऊंचे ऊंचे बेड्स लगे होंगे। और अक्वाब कौब से है, यानी कप, जो नॉर्मल अक्वाब कहते हैं जाम को,
جس میں شراب بھری ہو، یعنی کہ پینے کے لیے جو یہ ہوتی ہے جنت کی شراب، وہ والے کپ موضوعہ رکھی ہوں گے لائن سے اچھے سے، وضع مانے رکھا ہوتا ہے، رکھے ہوئے جام ہوں گے وہاں پر، ونمارق مصفوفہ، نمارق قطار لائن سے لگے ہوئے ہوں گے ان کے، مصفوفہ گاؤ تکیے جو کہلاتے ہیں ٹیک لگانے کے، وہ زرابی مبثوثہ، اور عمدہ غالیچے یعنی بہترین کارپیٹس، مبثوثہ یعنی بچھی ہوئی ہوں گی وہاں پر۔ سبحان اللہ، یہ تھا جنت کا منظر جو کہ تھوڑا بہت چھوٹا موٹا ہم لوگ بھی جب کبھی دعوت پارٹی یا کہیں اگر گیٹ ٹوگیدر اس طرح کا اچھا بڑا ہو تو یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ تو جنت کی سبحان اللہ کس طرح کی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سبھی مانگتے ہیں کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں، جنت العالیہ، اونچا اعلیٰ مقام ہم سبھی کو عطا ہو، ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، ہمارے بچوں، سبھی کو، آمین یا رب۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دو طرح کے پارٹ ہو گئے، جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے، قیامت کے بارے میں بات شروع ہو کے، دوزخ اور پھر جنت، یہ دو طرح کے گروپ کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی طرف غور و فکر دلاتے ہوئے، اپنی قدرت، اپنی تخلیق، اس کی طرف غور دلاتے ہوئے ہم لوگوں کو ایک فکریہ سوچ عطا کی ہے۔ ایسے ہی یہ آیات اس طرح پر یہاں پر نہیں، ان کو ہمیں سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ افلا ینظرون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، اس کی تخلیق دیکھو۔ تو ایک کی کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پر سبھی تخلیق کی طرف دعوت ہے کہ جب ہم دیکھیں، صرف اگر انسانوں کو ہی دیکھیں تو کوئی گورا اور کوئی کالا اور کوئی پھر ایسے چہرے کا، اور ایسے، وہ سب کا ریزن ہے سبحان اللہ، ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، گرم علاقوں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں تو ان کو یہ چیزیں ضرورت ہوں گی، تو جب اتنا ڈفرینس کی وجہ سے ایسی تخلیق اللہ نے کی ہے، تو صرف اونٹ کو ہی اگر پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کی تخلیق کی بہترین، کس نے اس کو ایسا کہا کہ ایسا بنے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی سبحان اللہ ضرورت کے تحت یہ ساری تخلیق کی ہے۔ تو کیا کھلی آیات یہ ہمارے لیے صاف نشانیاں نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اکیلے ہم سب کے رب ہیں؟ بے شک۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے تم لوگ، یا جو تھا افلا ينظرون، تم نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، کیف رفعت، کس طرح سے یہ اونچا، رفع جو کہ اوپر ابھی آ چکا تھا، مرفوعہ میں رفع تھا، اس کے معنی اونچا ہوتا ہے، بلند۔ اسی طرح یہاں پر بھی الی السماء کیف رفعت، کیسا بلند ہے، کیسا اونچا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ آسمان کے بارے میں سورۃ الملک میں بھی الحمدللہ ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے لیا ہوا تھا، اور بھی کئی جگہ آیا ہے، آسمان کو کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو کیسے اس میں کوئی پلرس نہیں ہے، سبحان اللہ، جو رنگ خوبصورت پہلے تھا آج بھی موجود ہے، کہیں سے گر کر کسی کے اوپر گرا نہیں جا رہا ہے، یا اتنے سالوں پہلے کی تخلیق آج بھی اللہ کی بنائی ہوئی ویسے ہی ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور پہاڑوں کی طرف، کیف نصبت، کہ کس طرح سے گڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کبھی ادھر کے ادھر ڈھلک نہیں جاتے، گر نہیں جاتے، جگہ نہیں بدل لیتے۔ اللہ نے اتنی بڑی مضبوط تخلیق بنائی کی اور اس کو پھر ایک جگہ جما دیا، اور ہم جیسے چھوٹے چھوٹے ناشکرے اور کہنا نہ سننے والے انسانوں کو بنا کے تھوڑی سی طاقت دی کہ بھئی چل پھر لو، تو اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھنے بیٹھ جاتا ہے انسان۔ تو اللہ کرے کہ اپنی جو ہماری ایک جو اسی پارے میں آئی کہ دیکھو تو بنے کاہے سے ہو، کس چیز سے تمہاری دوسری آگے پیچھے کی چیز دیکھو، اتنا نرم، اتنی چھوٹا سا ایسا انسان ہے کہ ابھی گھر کی چھت ہی اللہ نہ کرے کسی کے اوپر گرے تو کہاں ہے، کیسا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چل پاتا ہے، اور ختم سارا قصہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اپنے مقصد یاد رہیں، اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کی شان بھی ہم سب اچھے سے پہچان سکیں۔ اور پھر پہاڑوں کے گڑے ہونے کا مقصد بھی ہم لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ زمین ادھر ادھر ہلے نہیں، جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی نیچے ہوتا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف، کیف سطحت، کس طرح سے بچھا دی گئی ہے۔ اس کے اندر بھی سورۃ الملک میں الحمدللہ ہم نے اچھے سے ڈیٹیل دیکھی تھی کہ زمین میں، وہاں پر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنا کر مسخر کیا ہے انسان کے، اس سے کہا ہے کہ انسان کو یہ چیز کرنے دو، ورنہ زمین بھی ہمیں اپنے اوپر چلنے پھرنے کی نہیں دیتی، کیوں ہمارا اتنا سب برداشت کرتی۔
جب اللہ نے اسے ہمارے تابع کر دیا ہے، اس میں سے کھیتی کر رہے ہیں، اس پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں، سڑکیں بنا لی ہیں، پانی نکالتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں، تو اللہ نے اسے ہمارے تابع کر دیا ہے اور اس کو ایسے ہی کرنا پڑ رہا ہے. کب تک؟ جب تک وہ اذنت لربها وحقت، کان لگائے بیٹھی ہے. جس دن اللہ کا حکم آئے گا کہ بس اب ٹوٹ پھوٹ جاؤ، ختم ہو جاؤ، تو اس دن وہ خود ختم ہی ہو جائے گی. فذکر، تو پھر ہمیں چنانچہ آپ نصیحت کیجئے. اب ہمیں جو نصیحت ہے ہمیں اپنے لیے اس میں سے پوائنٹس لیتے جانا ہے. تو جو بھی نصیحتیں سبحان اللہ ملتی جا رہی ہیں، ہمیں اس کو پکڑ کے اپنے اندر چینجز لاتے جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کیجئے. سبھی کو جو دعوت دینے والے لوگ ہیں ان سب کو یہاں پہ لیسن مل رہا ہے کہ انما انت مذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دعوت دینے والے ہیں، یعنی ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا، اور چن کر یہ اچھا لگتا ہے اس کو بتا دیں گے، اس کو نہیں. جیسے کہ ابھی آگے اسی پارے میں آئے گی عبس وتولی، اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہماری چوائس کے حساب سے بھی اگر ہم دیتے ہیں نا لوگوں کو، وہ بھی کیا ایک دعوت کا طریقہ صحیح انشاءاللہ اس میں ملے گا. تو آپ لوگوں تک پہنچائیں اور پھر ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہترین راستے پر لے کے آئے، اور ہمیں اپنے اندر کی چاہت کو جگا کر اس چیز کے پیچھے بھاگنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو چیز دیکھتے ہیں کہ سچا ہے کہ نہیں. کہ لوگ چل جا رہے تھے، یہ بھی آ گئی اپنی دوست، میری دوست کیا کہے گی، میرے گھر والے کیا کہیں گے، سب جوائن کر رہے تھے میں نے بھی کر لیا، یہ تھا یا واقعی اللہ اس کے اندر چاہت ہے کہ حق بات سچ بات اسے پتہ چلے، اللہ سے محبت ہے. بہت سی چیکنگ چلتی ہیں. لستا علیہم بمسیطر، آپ کسی کے اوپر بمسیطر یعنی دروغہ یا پھر نگرانی کرنے والے، فوجدار، یہ سب آتا ہے، تو وہ بنا کر آپ نہیں بھیجے گئے ہیں. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف مذکر، نصیحت کرتے جائیے، بتا دیجئے لوگوں کو یہ چیزیں ہیں. الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا. تو بتانے کے بعد پھر جس نے منہ موڑ لیا اور نہیں مانا، کفرا نہیں مانا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا کے عذاب ہیں وہ عذاب الادنا ہیں، چھوٹے. اس اکبر جو ہے سب سے بڑا عذاب جو آنے والا ہے وہ آخرت کا ہے. تو جو دنیا میں مل رہا ہے تو وہ بہت چھوٹی، بہت کم چیز ہے. اللہ نہ کرے کہ آخرت کا، اس کے بدلے اگر کوئی آخرت کے عذاب سے چھوٹ جائے تو یہ بہت ہی سستا سودا، بہت ہی آسان، بہت اچھی چیز ہوتی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں عذاب نہیں مانگنا کہ ہمیں چھوٹے عذاب ملے تاکہ ہمارا بڑا عذاب ٹل جائے، نہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پھر بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے کہ وہ فوراً ہی عذاب الاکبر میں نہیں ڈالتے. کب ہوگا؟ جب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد، اتنی غور و فکر ہونے کے بعد تبھی بھی انسان نہیں سمجھا، تو نصیحت آنے کے بعد بھی نہیں پلٹا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے عذاب اکبر جو کہ آخرت کا عذاب ہوگا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، ایابہم واپسی ہے ان کی. ثم ان علینا حسابہم، حساب دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی، اب ہم مزہ چکاتے ہیں، اب ہم ان کو بتاتے ہیں یہ وہ، ہاں زیادہ تر ایسا نہیں کرنا ہے کہ بس اپنے آپ کو کسی کے آگے ان کو تکلیف دینے کے لیے یا ان سے تکلیف ہمیں ملے اب رہنے دینا ہے، نہیں. سنبھل کے اچھے سے چلنا ہے، دین کی بھی کوئی خرابی نہیں آنے دینا ہے. لیکن حساب کتاب کا جو ذمہ داری ہے، ان علینا حسابہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے حساب لیں گے. تو اس چیز کے اوپر ہم سبھی کو اگر پکا توکل، ایمان، اطمینان ہوگا پھر بہت بڑا، کہ بے شک اب ہمارے ساتھ کوئی خراب نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ جب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس بھی کہہ کے بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ، ہم پہنچ رہے ہیں، ہم بات کر لیں گے ٹیچر سے یا جیسے، تو ہمیں کتنے سکون سے کتنے آتے کہ مجھے کچھ نہیں کہنا، ممی آ رہی ہیں ابھی، وہ بتائیں گی یا وہ ہوگا، وہ جیسا کہیں گی وہ دیکھ لیں گی وغیرہ. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ سبھی کا حساب میرے پاس ہے. تو ہمیں اپنے لیے بھی ڈرنا چاہیے کسی کے ساتھ کچھ کرتے ہوئے، اور یہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے پاس حساب رکھا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا ہے. اور ہمارے لیے بھی دوسروں کا ساتھ بھی ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ یہ انشاءاللہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے دیکھیں گے. اوکے، اس کے بعد ہم لوگوں کو سورۃ الاعلیٰ لینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورۃ الغاشیہ کا یہ جو پارٹ جس طرح سے لیا ہے، کوئی سوال کسی کا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ سورۃ اعلیٰ کے لیے الحمدللہ غاشیہ کی بھی حدیثیں تھیں، جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ اس میں پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ عیدین کی نماز اور جمعہ یعنی امام کے لیے یہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی امام بنائے سارے کے سارے، اور سبھی کو معلوم ہونے چاہیے کہ یہ چیز اس طرح سے ہے۔ سورۃ الاعلیٰ کا بھی ہے کہ وتر کی پہلی رکعت جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے، اور سورۃ الغاشیہ کے ساتھ سورۃ الاعلیٰ بھی پڑھا کرتے تھے عید کی نماز میں، پہلی رکعت یہ اور دوسری غاشیہ۔ یہاں الحمدللہ جب بھی ہم لوگ عید کی نمازوں کے لیے جاتے ہیں تو موسٹلی یہی جماعت کرائی جاتی ہیں الحمدللہ۔ سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے رب کے بلند نام کی تسبیح کیجئے، سبح تسبیح کیجئے، اسم مانے نام، ربی کا اپنے رب کے، الاعلی کیسا نام ہے؟ اعلی نام کی تسبیح کیجئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے بلند بہترین پاک خوبصورت ناموں سے پکارنا یہ حکم اور بھی جگہ ملا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی ہم کو یہی ملا ہوا ہے کہ ان کی تسبیح کیجئے کا مطلب ہے کہ اسے پڑھیں، اسے دہرائیں، انہی ناموں سے اللہ کو یاد کریں، پاکی بیان کریں۔ الذی خلق، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہی کہ بے شک جس نے خلق پیدا کیا، تخلیق کی، فسوا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی کہ جس کو جس طرح کا ضرورت ہے، اتنا بڑا پیر، ایسے ہاتھ، ایسی انگلیاں، اور جانور ہے تو اس کو یہ چیز، اور اس طرح کا دل، اس طرح کی آنکھیں، اور مچھلی ہے پانی میں ہے تو ایسے ایسے، تو یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی طرح سے ٹھیک ٹھاک ایک ڈھنگ سے پیدا کیا ہوا ہے۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ کیا یا پھر قدر، ایک قدرت، تقدیر، یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اندازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گیس کر کے کہ چلو اتنا اتنا کافی ہو جائے گا، وہ والا یہاں پر بات نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس کو کس انداز کی کیا چیز چاہیے ہوگی، تو وہ والا اندازہ وہ کیا، اور فہدا پھر اس کو سکھا بھی دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہدا ہے، ہدایت ہے، تو یہ عام ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہوئی۔ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کیسے معلوم کہ سانس لینی ہے، یا اسے کیسے معلوم کہ یہ ہی میرا کھانا ہے، یہ مجھے کھانا ہے، اور اس طرح سے دودھ پینا ہے، اور ماں کے پاس اگر ہوتا ہے تو اسے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ابھی ماں کے پاس ہوں، مجھے چپ ہو جانا چاہیے، کوئی اور ستا رہا ہو، لے رہا ہو۔ یہ چھوٹے انسانی آپ بچوں کو ہی دیکھیں، یہ ہے وہ ہدایت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا، فسوا قدر فہدا۔ اتنا چھوٹا سا مچھلی کا بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتے اسے اپنی ماں باپ جو بھی تھے اس سے بھی بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اپنے ہی بچے کھا جاتے ہیں۔ تو پیدا ہوتی اسے چھپنا ہے، اس کو پیدا ہوتے ہی کچھ دیکھیں فوراً چلنے لگ جاتے ہیں، کچھ کو اتنے دن تک پالنا پڑتا ہے ماں باپ کو وغیرہ۔ تو یہ ساری ہدایت، اس کے علاوہ پھر ایک خاص ہدایت بھی ہوتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو الحمدللہ کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور نیک راستوں پر چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کی ہی ہدایت ہے جو کہ اسپیشل ہدایت، اور اسپیشل تو اس اسپیشل چیز جو ہم لوگوں کو ملی ہے، ہمیں پھر کس طرح کا اسپیشل شکر ادا کرنے والا بھی ہونا چاہیے نا اسی طرح کا۔ تو ہدایت کے لیے بھی بہترین پڑھنے کی چیز ہوتی ہے، اس کو اچھے سے سمجھا جائے کہ ایک ہدایت تو جو سب کو دی ہے اللہ نے کہ پیدا کر کے یا یہ چیزیں کر کے، اب پتہ نہیں چل رہا ہے کیسے یوز آنا ہے، کیا ہونا ہے، وہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے بتاتے ہیں، پھر ہم اتراتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ ٹرک لگائی اور میں نے ایسے سے ایسا کر لیا، ورنہ تو ایسا ہو جاتا، اور میں وہ اگر یہ پڑھے ہوئے ہوں نا تو ہی فوراً دل سے شکر نکلتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی اور آج میں نے ایسے سے ایسا کر لیا، اور ہم لوگ ایسے سکون سے رہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ والذی اخرج المرعى، اور
انہوں نے ہی اخرجہ مانے خرجہ نکالا، مرعا چارہ. تو یہاں پر ہم لوگ کو یہ بھی پتہ چلا کہ بہترین ضرورت کی چیز ایک ہے. اگر غور و فکر آج تک نہیں کیا تھا کہ چارہ اگر نہیں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا. کتنا جانور ہے جس سے ہم کتنی طرح کی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور چارہ ان کا نہ ہوتا تو پھر یہ بھی ایک رحمت دیکھیں کہ فجعلہ غثاء احوا، کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے خشک اور سیاہ کوڑا کرکٹ نہ بنا دیتے تو تب تو ہمارا پھر بھی نقصان ہی نقصان ہوتا. غصہ کہتے ہیں جب گھاس جو سوکھ جائے اسے کہتے ہیں غصہ، اور احوا یعنی کہ کالا سیاہ سوکھ ساکھ کے بالکل خراب جب ہو جاتی ہے وہ چیز. تو سنقرئک فلا تنسى، اس کے بعد یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بہترین نشانیاں دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک ان قریب یعنی جلد ہی ہم تمہیں پڑھائیں گے. یہ قرآن کے لحاظ سے ہے، اور جتنے بھی حدیثیں وغیرہ تھیں یہ سبھی اس کے حساب سے ہے کہ ہم پڑھوائیں گے، اللہ تعالیٰ پڑھوائیں گے. فلا تنسا، تو آپ نہیں بھولیں گے. یعنی کہ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے پر لے لی. کچھ الزام لگانے والے نعوذ باللہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو بھی ہوا تھا، ہو سکتا ہے وہ کچھ اچھا خاصا بھول گئے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار بھی ہوئے تھے، وہ یہ بھی تھے وہ بھی تھے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم پڑھائیں گے اور ہم نہیں بھولنے دیں گے تو پھر سب کچھ سبحان اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا رہا. الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی آپ بھولیں گے. اس کی تفسیر ہم نے دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ آپ بھولیں تو آپ کچھ بھی نہیں بھولے سبحان اللہ. اور کچھ نے اس کی تفسیر کیا بتائی ہے کہ منسوخ کی ہوئی آیتیں یعنی نسخ کی ہوئی جن کے حکم اٹھ گئے، شروع میں تو تھے بعد میں ہٹا دیے گئے. وہ کچھ ایسی آیتیں جو لکھی ہیں لیکن احکام ہٹا دیے گئے، یا پھر آیتیں ہی پوری ریموو کرا دی گئی تھی. اور جو آخری سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہے نا، جب رمضان میں جبریل علیہ السلام آ کے ہر بار دورہ قرآن ان کے پاس ہوتا تھا جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخری سال میں 2 بار، ایک ہی رمضان میں 2 بار ہوا تھا. تو جو جس طرح کا ہے پورا مضبوط اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لی ہوئی ہے. ایک ایک اس کا جملہ اللہ کے یہاں اللہ کی مرضی سے محفوظ کیا ہوا ہے آج تک. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ویسا ہی ہے آج تک. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزیں جہر اور خفیہ ہر طرح کی، جہر مانے کھلی بھی باتوں کو جاننے والے ہیں، چاہے وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ اور کہ ہمارے اعمال سے ریلیٹڈ ہو. ہر بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. نہیں ہو گیا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. پھر اب یہاں پر دوسرا کہ پھر سے سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ہم آپ کے لیے ہر مشکل کے بعد آسانی آتی جائے گی. تو جس طرح سے شروعات میں دین کا ایک مصیبت والا پورا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو بچا کر ہجرت کر کے ادھر گئے، اور یہ سب اتنا مشکل وقت چل رہا تھا، تو آگے جو ہے وہ آسانیاں ہمارے لیے بھی. کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں، تفسیر شروع ہونی ہے، ارے ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا، اب یہ ہے وہ ہے، سبحان اللہ یہ تو ہماری کمپلسری چیزیں تھیں جو ہمیں کرنی ہی کرنی تھی. الحمدللہ اللہ نے استقامت دی، چند لوگ رہ گئے اور وہ سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. جس طرح کے بھی کام، گھر میں شادیاں آ گئی، گھر میں اللہ نہ کرے بیماری آ گئی، گھر میں اور کوئی کام آ گئے، بیوی بچے سبھی کچھ ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے، تو کیا ہمیں ایک الگ سے زندگی پھر ملے گی جس میں ہم سیکھیں گے؟ اسی میں ہی رہتے ہوئے کرتے آنا ہے نا. تو شروعات میں ضرور مشکل، اور جب ہم کوئی چاہے وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، چینجز جب آتے ہیں تو وہ ہمیں بھاری پڑتے ہیں. ہمیں تو روز پہ یہ کام کی عادت ہی، اب تو یہ ہو گیا ہے مشکل پڑتا ہے. تو اس کے لیے بالکل ریڈی رہنا چاہیے کہ بالکل آسان رکھا رکھایا چیز نہیں ہے، اور اللہ کے یہاں یہی ایفرٹس ہی دیکھے جائیں گے. اس لیول پہ ہم اتر رہے ہیں، یہ تو ہمیں خود معلوم ہے کہ اگر ہم 2 بار پڑھا تھا، ہم 5 بار پڑھتے تو اور اچھا ہوتا. لیکن اپنی طرف سے ہمیں کوششیں دکھاتے رہنا ہے، انشاءاللہ اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے. اور اس کا عمل اور اس کا فہم یہ سب بھی ہماری محنتوں کے مطابق دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے 5 بار لکھ کر کے اور پڑھ کر کے، یہ سارے اندازے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سکھائے ہیں. تو ہمیں اگر کچھ اپنی بڑائیاں بتانی بھی ہیں کہ میں نے
کوئی پیٹرن بتانا بھی ہے کہ کیسے آپ کیسے ریڈی کرتی ہیں, آپ کیسے وقت نکال لیتی ہیں, تو آپ کہیں کہ اللہ نے یہ چیز مجھے سکھائی ہے اور میں ایسے کرتی ہوں. پورا اللہ پہ ڈالتے جائیں, انشاءاللہ خیر کے کام انہیں کی طرف سے آتے ہیں. تو کوئی شک بھی نہیں ہے نا, اللہ ہی تعالیٰ دیتے ہیں, جس نے دیا ہے اسی کی طرف لگا کر بتانے میں بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے. فذکر ان نفعت الذکری, پیچھے بھی تھا فذکر انما انت مذکر, یہاں پر ہے کہ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے, جس کی تفسیر ہم لوگوں نے دیکھی تھی. چھاٹ کے نصیحت کرنے کا مطلب نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نصیحت کرتے جائیے اور انشاءاللہ فائدہ کرے گی لوگوں کو. اور ان نفعت الذکری, اگر کی نصیحت فائدہ کرے, فائدہ کرتی ہی ہے. سیذکر من یخشی, تو جو کوئی جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا. یہاں پر بھی ہم لوگوں نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ لیا تھا, تو یہ جہاں پر بھی آپ لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے, اس کو کوشش کریں کہ اچھی آپ بھی اپنے پاس امپورٹنٹ کر لیں. یہ نصیحت کون حاصل کرتا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. سیذکر من یخشی, جس کے اندر جھکاؤ ہوگا, خوف ہوگا, اللہ کی طرف ڈر ہوگا, وہ ہی نصیحت حاصل کرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, اور بہت بڑا گنہگار, شقی, بدبخت ایسا انسان ہی اس سے بچا رہتا ہے, دور رہتا ہے. الذی, تو جو کوئی بھی نصیحتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں, دین ہمیں سکھاتا ہے, اس سے اگر دور ہے تو وہ کون ہے؟ اشقا, بدبخت کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے. اور اگر ہمارے اندر ڈر نہیں ہے تو ہم اشقا ہی بن جائیں گے. اور الذی یصلی النار الکبریٰ, جو کہ بڑی آگ میں ڈالا جائے گا. آگ ہی کافی تھی, اب یہ بڑی آگ کیا بنائے گی ہمارا, نعوذ باللہ. تو آگ ہی کافی ہوتی ہے, دنیا کی آگ ہی کافی ہے, تو یہ جہنم کی آگ پھر اور کیا بنائے گی ہمارا. یہ اصل میں ڈرنے والی بات ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اس کا خوف آئے, یا اللہ کی محبت ہی اتنی ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, یہ بھی بہت ہی آیت ایسی ہے جو کہ ہمارے دلوں کو بدل دینے والی ہونی چاہیے, کہ پھر آگ میں نہ وہ جی سکے گا نہ ہی مر سکے گا. تو یہ کون سی کنڈیشن ہے کہ جس میں انسان نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے, تو مرنے کی خواہش کرے گا اور اسے موت نہیں آئے گی, اور چاہے گا کہ چلو بھئی اب یہی زندگی ہے تو چلو جی ہی لیں. وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ اس کو برداشت کر کے نہ جی سک رہا ہوگا. کیونکہ دیکھیں دنیا میں کنڈیشن چاہے کتنی خراب ہو جائے, انسان کہتا ہے تھوڑے دن پریشان, مصیبت سے بھی کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ اچھا بھئی کھانا بننا ہے, اچھا بھئی یہ ہو رہا ہے, تو وہ ایک جینا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اتنی ورس کنڈیشن نہیں آتی. اور اگر جہنم میں پھر ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا کہ اب یہیں جینا ہے, تو انسان کہے گا چلو بھئی اب جینا ہی شروع کر دے. نہیں, ثم لا يموت ولا يحيى, نہ مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا, یا رب ہم سب کو افلاح, فلاح پانے والوں میں شامل فرمائیے گا. من تزکا, جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, تزکیہ کیا اپنے نفس کا, اپنی جان کا. تو پاک کیا ہے, اب ہمیں دل چاہتا ہے, دل تو بہت کچھ چاہتا ہے, اب اسے چھوڑتے جانا نفس کو, یہ ہے ہمارا تزکیہ, پاک کرنا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, تو وہ زکوٰۃ دے کے بھی پاک ہوتا ہے, مال کی پاکی. اسی طرح ہمارے نفس کی بھی پاکی ہوتی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے آپ کو پاک کریں. اور ایک اور بھی قرآن کی آیتیں ہی بتاتی ہیں کہ دل جس طرح سے اس میں پانی, علم ڈالیں, اس میں خوب علم ڈالیں, تو وہاں سے بھی ایک طریقہ ملتا ہے. تو اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. جس نے اپنے آپ کو پاک کیا, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا, اور بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو. تو ایسا کرنے کے بجائے, اپنے آپ کو پاک کرنے کے بجائے, اپنے آپ کو اللہ کا نام لے کر نماز میں بزی رہنے کے بجائے, انسان ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے پھر انسان کے زیادہ تر دنیا کی زندگی کو پھر ترجیح دینے لگتا ہے. لوگ کیا کہیں گے, اثارا میں ترجیح دینا. جی عظما. جی استاذہ, یہ ذکر اسما جو ہے گا
وہ دال کاف اور را پہ ہے نا، تو یہی فذکر میں بھی تھا، تو اس میں وہاں پہ نصیحت نہیں مطلب آیا تھا. جی، ذکر مانے ہوتا ہے یاد کرنا. یہاں پر بھی سیم ہی میننگ پر ہے، ذکر یاد کیا، تو وہاں پر بھی ہے کہ آپ یاد دلائیں، لوگوں کو یاد دلائیں. تو اصل میں یاد دلانا نصیحت کرنا ہوتا ہے، تو وہ کوئی خاص ورڈ نہیں ہے ذکر کی نصیحت. وہ اردو کے ترجمے میں آتا ہے. ویسے آپ تذکیر یا ذکر یا ذکر یہ سارے کے سارے ایک ہی چیز ہیں جس کے معنی ہوتا ہے یاد. اب اردو جملے میں ہم لوگ کہتے ہیں یاد کرائیں، اگر لوگوں کو یاد دلانا فائدہ دیتے ہیں، تو یہاں پر اردو میں یاد کرائیں کے بجائے کہا جاتا ہے کہ نصیحت کریں. ٹھیک ہے، تو یہ وہی ہے، سیم روٹ ہے ذکر. ذکر الذکر ناؤن میں بھی آیا ہے، یہ پاسٹ ٹینس میں آیا ذکر. اور وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نمازیں پڑھی. بلکہ انسان تو ایسا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے. اور اصل بات کیا ہے؟ آخرت خیر و ابقا، آخرت جو ہے وہ خیر ہے، ابقا باقی رہنے والی ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں کتنی ہم لوگوں کو اس اپنی طرف بلانے والی ہے کہ خیر ہے آخرت، دنیا خیر نہیں ہے. ابقا ہے آخرت، دنیا ابقا نہیں ہے، ابقا باقی رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی. تو کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم ہمیشہ رہنے والی چیز کو چھوڑ کر اور چند دنوں کی خوشی، چند دنوں کا بچوں کے لیے اچھے سے اچھا کر دینا. یا دیکھیں آپ کتنا ہی اچھے سے اچھا آپ کر دیں گی، لیکن بچوں کے اندر والی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ تو کبھی بھی فلفل نہیں ہوگی. آپ پوچھ کے دیکھیں، چھوٹے بچے تو ہمیشہ ہی کہتے رہتے نہیں میرے ممی پاپا نے تو یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں لا کے دیا، یہ جبکہ پورا گھر بھرا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے، ایسے ہی رہنے والا ہے. تو کیوں نہ ہم ان کو یہاں کی چھوٹی چھوٹی شیطانی چیزوں میں پڑھ کے اور ایسا لا دوں ایسا کر دوں، اس میں اور بگڑنا ہی شروع کرتے ہیں. اس سے اچھا ان ساری چیزوں سے دور رکھتے ہوئے دنیا میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں انہی کی طرف اگر سکھانا شروع کر دینا، تو یہ اصل گفٹ ہوں گے بچوں کے لیے کہ وہ آپ کا کتنا کتنا شکر ادا کریں گے کہ اچھا ہوا بچپن میں ہی میری ممی نے یہ چیزیں میرے اندر ڈال دی تھی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں کسی طرح سیکھ جاؤں، تو مجھ ہوتا ہی نہیں ہے، جاتے ہی نہیں ہے اندر، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے. تو اگر کسی کی اصلاح یا کسی کے ساتھ خیر کرنا ہے، اس کو تو ہم لوگ ایسے بھی لے کے دیکھ چکے ہیں نا، کسی کے ساتھ دنیا میں بھی اگر ہم خیر کریں تو بہت زیادہ سے زیادہ پورا اس کو آپ گھر بنا کے اس کا پورا خرچہ، دوا، علاج، کھانا پینا سبھی کچھ آپ اٹھا لیں، تو یہ خیر اس خیر سے کم ہی رہے گی کہ آپ اس کی آخرت بنا دیں. کیونکہ یہاں تو تھوڑے دن کے لیے واپس پھر چلے جانا، وہاں پھر تھوڑے دن نہیں ہے، وہاں بہت لمبی بڑی زندگی ہمیشہ کی پڑی ہے جو کہ گزارنی ہوگی. ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ. اس کے بارے میں بھی سبحان اللہ ایک وہ بڑا آتا ہے کہ یہ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے پروفٹ یا وہ کوئی نئی باتیں لے کے نہیں آئے تھے، اسی لیے تو یہ کرسچنس اور دوسرے بھی جو ہیں جب وہ قرآن کو صحیح سے پڑھتے ہیں تو وہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں. کیونکہ اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سبھی کو جو اللہ تعالیٰ نے صحف دیے تھے، صحف، رجسٹرز، پیجز، نوٹس ان کو کہا جاتا ہے، قرآن کو بھی مصحف کہا جاتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات اس میں نہیں لکھی ہے. شریعت میں تھوڑا سا آگے پیچھے فیل بدل ہوتا ہے، عقیدہ سب کا سیم ہوتا ہے. کیا؟ توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی ہے، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے. وہ ہر ایک کا سبھی کا ایک ہی تھا، کوئی چینجز نہیں تھے. تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی اور اب اپنی اپنی اصلاح کرنا ہے اور جہنم ایسی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں پہلے بھی بتائی جا چکی. ان ھذا یہ لفی صحف الاولی، پچھلے صحفوں میں بھی تھا اور اب کی بار بھی یہ چیز اسی طرح سے آئی ہوئی ہے، موجود ہے. چلیں سورۃ الطارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور الطارق کی. طارق کیا ہے؟ وما ادراک، اور کیا ہے یا آپ کو کیا معلوم کہ ما الطارق، طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایک نجم ہے یعنی ستارہ ہے، الثاقب چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، قسم کا جواب، بے کی ہر نفس
علیہا حافظ، بے شک اس کے اوپر ایک نگہبان ہے، کوئی نہ کوئی نگہبان ہے ہی، یہ بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نگہبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، تو اس میں دیکھنے والے فرشتے اور باقی بھی الحمدللہ ایسے ہی، مطلب چھوڑ نہیں دیا گیا ہے کہ اب کوئی چیکنگ نہیں ہے، اب بن گیا ہے تو جائے اپنے حساب سے جو مرضی آئے کرے، نہیں، ہر ایک کے ساتھ نگہبان ہے۔ تو جیسا کہ یہاں تفسیر میں بھی بتایا گیا تھا کہ مقرر فرشتے ہی اسے مطلب لیا گیا ہے جو کہ ہر عمل کو لکھتے ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں، لیکن حفاظت کرنے والے فرشتے ہر جان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، وہ خاص اللہ کے بندے جو کوئی ایسے خاص عمل ہوتے ہیں کسی کسی کے، ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو بے شک لکھنے والے فرشتے ہو تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، وہی ہمارے ساتھ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کیوں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہر چیزیں لکھی جا رہی ہیں، تو ہمیں اسی طرح سے جب خالی یہی معلوم ہو کہ سی سی کیمرہ اگر لگا ہے تو وہاں اس راستے سے یا اس جگہ سے سگنل سے کیسے ہم گزرتے ہیں، کیا تھوڑا سا آگے ہو جاتے ہیں یا تھوڑا سا سگنل توڑ دیتے ہیں یا تھوڑا سا اپنی مرضی سے کچھ بھی سامان اٹھا کے اپنی جیب میں نہیں کرتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں کیوں ہمیں معلوم ہوتا ہے کوئی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ علیہا حافظ، ہر ایک کے اوپر ایک نگہبان موجود ہیں، لکھنے والے موجود ہیں جو گناہ لکھ رہے ہیں اور ایک ثواب لکھنے والے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اچھا انسان کو اپنی ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ مما خلق، کیسے بنایا ہے، خلق من ماء دافق، یہ ایک بہتے ہوئے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ نکلتا ہے پسلی اور پیٹ کی ہڈی سے، اس کی بھی کافی ساری ڈیٹیل میں پڑھی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پلٹانے پر بھی قادر ہے، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو ریورس کر دیں یا پھر اس کو دوبارہ پیدا کریں۔ انسان کو جب ایک بار اس ایسی حقیر چیز سے پیدا کر لیا تو پھر دوبارہ بھی کیسے بھی پیدا کر لینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اس کے اندر بھی یہ تفسیر آتی ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن تبلا چیک کیے جائیں گے، آزمائے جائیں گے سارے کے سارے بھید، یعنی کہ جو سینے میں سرائر سر سے ہے، چھپی ہوئی چیز سے، وہ ساری چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ چیک کی جائیں گی۔ تبلا جو ہے وہ ابتلا، آزمائش یا آزمایا جائے گا، یہ ساری اس کے اندر آتی ہے، لیکن یہاں پر ہمارا اصل جملے میں ورڈ کیا بن رہا ہے اردو میں کہ چیک کیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے، لیکن ابتلا تبلا یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ آزمائش، یہاں پر آزمائش کی جائے گی سے مطلب نہیں ہے، جملہ یہ بن رہا ہے کہ ہمیں سارے بھید ہمارے کھول دیے جائیں گے، جس کے اندر حدیثیں بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ جو لوگ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی دلوں میں رکھتے ہیں یہ باتیں، پوری دنیا کو نہیں، لیکن وہاں پر پوری دنیا میں پورے محشر میں ہر ایک کو بتا دی جائے گا، ان کے پاس کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی، کچھ جھنڈے ہوں گے، کچھ علامتیں ہوں گی کہ پتہ چلے گا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، اس نے یہ گناہ کیا تھا، یہ کام کرنے والا تھا۔ وہ یہاں پر پتہ چلا کہ ہر راز جو ہے، جو ابھی راز ہم نے اپنے آپ کو بڑا پاک نیک لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں، بڑے معلم بنے گھومتے ہیں، اور اندر سے کیا ہے انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ بولنے کے لیے تو بولنا بڑا اچھا آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے وہ خود ہمیں کیسے ہم ہیں، یہ ہمیں خود ہی اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اور بہت جلدی ہی اتنے سے الٹے سیدھے کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کسی دوسرے کسی تیسرے سے اچھا بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اچھا بننے کی بھی توفیق ہم سبھی کو عطا کرتے جائیں، اور اچھا بن کے جو اپنے آپ کو اچھا سمجھے، یہ بھی ایک اچھا نہیں بننے کی علامت ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ اپنے لیول سے اونچے چلتے چلے جانا ہے، تو جو جتنا اونچا ہوگا وہ اتنا ہی نیچا آپ کے ساتھ آپ کو دکھائی دے گا، اور جو جس میں کم لا علمی اور اپنے آپ کو زیادہ اونچا ایسا سمجھے گا تو وہ جہل کے ہی لیول پر فی الحال ہوتا ہے۔ چلیں، فما له من قوة ولا ناصر،
تو اس دن ہم لوگوں نے دیکھا کہ جیسا کہ اس کے اوپر اچھی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ کیسے انسان یہاں پر الحمدللہ کچھ نہ کچھ کر کے، کوئی ہمارے جاننے والے ہیں، کوئی ہماری دوست ہے، کوئی ہماری ٹیچر، کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ناصر یعنی مدد کرنے والا، یا پھر کوئی قوت، کوئی طاقت کہ بھئی ہاں ان کے بڑے جاننے والے لوگ ہیں، ان کے پاس وہاں پر پاور ہمیں تھوڑا مل گیا اور یہ کام میرا بن گیا، اور اس طرح سے انہوں نے ہمیں پہلے نکال دیا اور ہم وہاں سے بچ گیا وغیرہ وغیرہ. فما لہو، تو انسان کے لیے قیامت والے دن کوئی جو یہاں بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میری بیعت لے کر اور میں جنت لے کے چلا جاؤں گا، فرشتے اور نبی ایسے بڑے بڑے لوگ جب وہاں پہ ڈر رہے ہوں گے، اور ان کو بھی سفارش کی اجازت نہیں دی ہوئی ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ نے یہاں ہی قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہاں ایسے لوگوں کی سفارش ہوگی. اور کچھ لوگوں کے لیے تو قرآن لڑنے جھگڑنے بھی آ جائے گا. تو ہمیں ایسے لوگوں کو پکڑنا ہے جہاں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوگی سوائے اللہ کے. تو جو اللہ نے بتا دیا ہے انہی کو اپنا ناصر بنانا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے ہی ہمیشہ چلنا ہے. تو یہ چیز بھی بہت ہی زیادہ دھیان میں رکھ کے اپنے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے. پھر سے قسمیں شروع ہو گئیں، والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو کہ کیسا ہے، رجع. رجوع مانے ہوتا ہے پلٹنا، بار بار آنا. تو عرب میں بھی بارش کو رجوع یعنی پلٹ کر موسم آتا ہے تو کہا جاتا تھا، اور یہاں پر بھی رجع سے مراد پلٹنا سے کیا مطلب ہے، بارش کا ہی ہے جو کہ برستی ہے بار بار. والارض ذات الصدع، اور زمین جو کہ صدع ہے یعنی کہ پھٹ جانے والی ہے. اس کی صفات زمین کے اندر سے جو پانی پھٹ کے نکلتا ہے، یا پھر زمین کے اندر سے جو یہ پیڑ اگتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کی صفات کا ہے کہ پھٹ جانے والی زمین کی قسم، اور بارش برسانے والے آسمان کی قسم انہو لقول فصل. یہ سب قسمیں کھا کے قسم کا جواب کیا ہے کہ بے شک کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ جو قول ہے یہ فیصل ہے، فصل ہے یعنی فیصلہ کن ہے. کوئی بات اس کی ایک کے اوپر ایک کلاش نہیں ہوتی، اور ایک اگر بات آئی بھی ہے تو دوسرے کے ساتھ ظلم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. قول فیصل قرآن کو کہا گیا ہے یہاں پر، تو فیصلہ کن بات جو ہے وہ قرآن ہے. سبحان اللہ. وما ہوا بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. اس کو بھی بہت اچھے سے ہم نے لیا تھا کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اسے نعوذ باللہ ہنسی مذاق کے بھی نیچے سمجھا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ. ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھیں، ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے حفظ کریں، یا اسے اپنے بچوں کو مار کے ٹیوشن بھیج کے ذرا سا اگر 100 میں سے 50 بھی آ گئے تو بہت ناک کٹ گئی کیونکہ اچھے مارکس نہیں آئے ہیں، تو اب ہم اور ماریں گے اور یہ کریں گے اور سختی کریں گے اور بڑا ٹیوشن لگا دیں گے. وہ اگر 10 گھنٹے پڑھتا ہے تو اب ہم 12 گھنٹے لگا دیں گے. لیکن قرآن کی تلاوت بھی اچھی نہیں آتی ہے، اٹس اوکے. قرآن کے اندر لکھا کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم، اٹس اوکے. عربی زبان بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے، ایوری تھنگ از اوکے. تو یہ پھر ہمارا کیا، ہم اس کو وما ہوا بالہزل بنائے نہیں گھومتے ہیں کہ لوگوں نے اسے ہنسی مذاق بنا رکھا ہے. اور اگر کچھ پڑھتے بھی ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کیسا اپنے آپ کو بزی کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ ہی اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈالے ہوئے ہیں، کبھی یہ بیٹھی لکھ رہی ہیں، کبھی وہ بیٹھی یاد کر رہی ہیں. تو ہم اچھا بھی کریں گے تب بھی لوگ کہیں گے، برا کہیں گے. تو یہ ایک طرح کی حسد اور جلن ہے. جب وہ خود نہیں کرتے، ان کو دوسرا بھی ایسا دکھ رہا ہوتا ہے. تو خیر ہم تو ان کے لیے کر ہی نہیں رہے تھے. جن کے لیے کر رہے تھے کیا وہاں سے برکتیں آتی ہیں؟ ہمیں نہیں دکھتی ہیں، صاف دکھتی ہیں. سبحان اللہ. نہ بھی سمجھ میں آئے تب بھی ان کے اندر جو بھی لکھا ہے سب چیز پر پکا ایمان ہے کہ یہاں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں فوراً نہیں ملنے والی چیز آخرت میں بڑھ چڑھ کر ملے گی. اور خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے ہمیشہ کام آنے والی جگہ ہے نا، وہاں میرے لیے گفٹس بچا کے رکھے. اچھا ہوا کہ میرا گفٹس یہاں پہ ویسٹ نہیں ہوا. سبحان اللہ. تو ہر فیصلے سے مومن جو ہے وہ خوش ہی رہتا ہے. تو انشاءاللہ قرآن کی بات آئی ہے تو یہ قول فیصل ہے. اس کے ہر فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے. اس میں سے دیکھنا چاہیے کہ شادی کرنی ہے تو کیا ہو، گھر بنانے ہیں تو کیا ہو، اور وغیرہ. اسی طرح اس کو اگر ہمیں واقعی اس لیول پر ہم نہیں لے کے آئے ہوئے ہیں وما ہوا بالہزل، تو ہمیں اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھنا، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. یہ ضروری چیز ہے بتا کے پہلے نمبر پر اسے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر اور انجینئرس اور یہ سب چیزیں نہیں پڑھائیں گے. ہاں یہ ہے کہ آپ
ہم لوگوں نے جو چھوڑا ہوا ہے نا، تو جتنا ہم ایک انجینئر بنانے کے لیے جو ایفرٹس کرتے ہیں نا، اس کا اگر 10% بھی ادھر لگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت نہیں مانگتا ہے، ہاں سچائی ضرور مانگتا ہے، لگن ضرور مانگتا ہے، شروع کی محنت ضرور مانگتا ہے۔ ہم لوگ شروع کرتے ہیں، پھر وہ کچھ ہو جاتا ہے، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال اچھے سے جانتے ہیں۔ خوب دعائیں کریں اپنے ہمارے سبھی کے بچوں کے لیے کہ جو جنریشن کا آگے کا حال ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وہ لوگ جو ہیں کافر لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا، اور آج بھی کہ وہ لوگ جو چالے چلتے ہیں وہ اکید قیدا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ان کی تدبیریں کریں گے، چال چلیں گے۔ قید کے معنی ہوتا ہے دونوں طرح سے اس میں آتا ہے، اچھی اور بری۔ تو تدبیر کرنا یعنی آگے کے لیے کچھ سوچ کے رکھنا۔ وہ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اے نبی آپ ان کافروں کو ذرا ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے نپٹیں گے۔ ہمیں بھی ان کے لیے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی نہیں کرتے ہوئے، اپنی جانوں کی فکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی سب سے اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے یہ بھی ایک آیت گزری، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ حساب لے لیں گے، تو دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کو چھوڑ دیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے، تو دل مطمئن ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہر آیت، ہر سورہ میں ہم لوگوں کو اطمینان کی کہ ہمارے لیے اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں سے سب سے نپٹ لیں گے۔ کتنی ہمیں کہ اس میں خوشی کی بات ہونی چاہیے، صبر سکون ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہماری سورہ آئے گی بروج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، اور نہیں، قسم ہے آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے۔ برج سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ برج کے معنی تھے کہ اپنے اپنے اس کے مقام ہیں، جگہیں ہیں، راستے ہیں، یہ اس کے اندر آیا تھا۔ تو یعنی آسمان میں ہر پلانٹ کی، ہر چیز کی اپنی اپنی ایک خاص جگہ ہے، کوئی کسی میں لڑا ٹوٹا نہیں جا رہا۔ تو ایسا آسمان اللہ نے بنایا ہے، برجوں والا آسمان، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ تو برج کیا تھے؟ وہاں پر کے راستے تھے، منزلیں تھیں، اپنی اپنی جگہیں تھیں، اور ایک ایک ٹائم کو بھی بتایا گیا ہے کہ جب چاند ایسا ہوتا ہے، پھر چاند اتنے دن یہاں سے گزرتا ہے، سورج کا یہ وقت ہے، تو وہ سارے جو ٹائم بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بروج کہلاتے ہیں، برج کی جمع۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایسا بنایا تھا، سبحان اللہ۔ والیوم، اور اس دن کی جو کہ موعود ہے، وعدہ کیا گیا ہوا ہے، وشاہد و مشہود، اور شاہد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ بھی دونوں دن ہیں، یعنی حاضر ہونے والے یوم عرفہ، اور حاضر کیے گئے یوم وہ تھا یوم عرفہ، اور شاہد جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، جس دن نماز کے لیے سب جمع ہوتے ہیں وہ، اور یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا جو ہے دن، وہ حدیثوں سے پتہ چلا کہ دن تینوں دن کی قسم کھائے گی، اس میں تینوں دن ہی دن ہے، ایک تو قیامت کا دن، دوسرے جمعے کا دن، اور تیسرا یوم عرفہ کا دن۔ جبکہ شاہد مشہود آگے جو ہمارا قصہ چل رہا تھا اس سے بھی کافی سارا ریلیٹڈ تھا۔ سبحان اللہ، کس طرح سے اس عقلمند لڑکے نے اپنی جان دے دی صرف اللہ کے لوگوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پکا ایمان ہمیں جو لے کے آنا ہے وہ رب کون ہے۔ تو اس کے ایمان کی وجہ سے دوسرے کتنے سارے ایمان لے آئے تھے، جس کی وجہ سے راجہ پریشان ہوا، اور اس نے سبھی کو مارنے کے لیے خندق کا بڑا قصہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ پھر سامنے آیا کہ قتل الاصحاب الاخدور، قسم کھا کے جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ جو خندق والے لوگ تھے وہ سب کے سب ہلاک کیے گئے۔ النار ذات الوقود، جو کہ آگ، ایندھن والی آگ تھی، اخدود کو ہی آگے انہوں نے اخدود النار ذات الوقود، وہ کیا تھا؟ جو خندق تھی وہ خود آگ تھی،
یہیں تک پورا ایک ہی ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. اذ ہم علیہا قعود، وہ لوگ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون، اور وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، اس کو دیکھ رہے تھے، اس کے اوپر گواہ تھے جو لوگ کنارے بیٹھے ہوئے. وما نقموا منہم، اور وہ انتقام ان سے اس بات کا لے رہے تھے صرف کہ وہ ان کی یؤمنو، کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، باللہ، اللہ پر، العزیز الحمید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو نام کہ وہ جو غالب، عزیز مانے غلبے والے، سب کے اوپر چھا جانے والے، اور حمید جو قابل تعریف ہیں، جن کی خوب حمد کی جاتی ہے، خوب تعریف کی جاتی ہے. ایسے اللہ پر وہ ایمان لے آئے تھے، بس ان کا اتنا ہی تھا کام، اور کوئی چیز کے ان لوگ سزا اس کو نہیں دے رہے تھے مومنوں کو، سوائے یہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر. الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہی کنٹینیو چلا آ رہا ہے کہ جن کے ہاتھ میں آسمان کی بادشاہی، آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر، ہر چیز کو شاہد ہیں، گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے دل کو مطمئن کرنے والے ہمارے پوائنٹ ہمیں یہ زبان پر آنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسا ہو رہا ہو کہ واللہ علی کل شیء شہید، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد ہی ان سے حساب لیں گے، یا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ ساری چیزیں دیکھیں مطمئن کرنے والی آیتیں ابھی تک مل چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور اللہ تعالیٰ حمید، یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ شہید، دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی کیا ہو رہا ہے، اور کرنے والے کو، ہمارے ساتھ والے کو، سب میٹر ہمارے سب کو معلوم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سارے ہمارے میٹرز معلوم ہیں. ان الذین فتنوا، پھر آپ دیکھیں کہ بے شک جن لوگوں نے فتنوا، ابھی تک کیا کیا دیکھ چکے، ان الذین کفروا، ان الذین آمنوا، ان الذین اجرموا، جرم کرنے والے، ان الذین فتنوا، فتنہ کرنے والے یا پھر آزمائش میں ڈالنے والے، المؤمنون، المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے فتنے میں ڈالا یا آزمائش میں ڈالا یا تکلیف میں ڈالا، کن کو، مومن عورتوں، مومن مردوں کو، پھر لم یتوبوا، توبہ نہیں کی، فلہم، ان کے لیے، عذاب جہنم، لہم، اور ان کے لیے، عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب. تو آپ دیکھیں اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد ہمارے لیے بھی یہاں پر سیکھ ہے کہ ہمیں شیطان بتاتا ہے کہ نہیں، اب کیا ہوگا کہ تم اتنا زندگی گزار چکی ہو، کچھ بھی نہیں پڑھا، دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ما ہوا بالہزل، ہم لوگوں نے تو اس کو کھیل مذاق سمجھایا آج تک، اب کیا بنے گا، اب جیسی ہو ویسی جیتی رہو، اب تو بہت لیٹ ہو گیا ہے وغیرہ. نہیں، اتنا سب ہونے کے بعد بھی اگر توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ہاں، جنہوں نے لم یتوبوا، توبہ نہیں کی، ان کے لیے عذاب جہنم ہے ہی. تب تو ہمیں واقعی سوچ کے رکھنا چاہیے کہ اب نو ڈاؤٹ کہ عذاب جہنم ہی ملنے والا. کب؟ جب توبہ نہیں کی. لیکن توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ توبۃ النصوحہ، یعنی کہ جو صحیح سچی اچھی بہترین توبہ ہوتی ہے، اللہ سے دعا مانگ مانگ کے وہ والی توبہ ہم سبھی کو نصیب ہو، اور بہترین درجے پر ہم سب اچھے پھر عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے بعد سیکنڈ کمپلسری کام کیا ہے جو ہمیشہ ہر جگہ آتا جا رہا ہے، وعملوا الصالحات. اب ایمان ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، اب ہم چاہیں جتنے بے پردگی کر لیں، جتنے طرح کے گانے بجانے، گھومنا پھرنا، پیسہ اڑانا، لغو باتیں مجھ سے کرنا، الٹی سیدھی کسی کو کچھ کہہ دینا، کسی سے کچھ کروا لینا وغیرہ، ہم بھائی ہمارے دل میں ایمان تو ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہے. نہیں، یہ سارے کے سارے جملے کینسل ہو جاتے ہیں فوراً ہی جیسے ہی آپ پڑھتی ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جا کے آتا ہے کہ لہم جنات، تب ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. ان الذین آمنوا، ایمان تو مکمل ہے ہی نہیں عمل کے بغیر. ایمان کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر فیتھ لائی ہیں، اگر فیتھ لائی ہیں تو آپ عمل کریں گی ہی. اگر فیتھ ہی کچا پکا ہے تب تو عمل بھی ہمارے نہیں ہی ہوں گے. جو لوگ مسلمان نام کے ہیں اور پورے کے پورے شکل، کپڑے، بناوٹ، ان کے گھر کے فنکشنز، ان کے گھومنا، ان کا کھانا پینا، ہر چیز اگر کافروں سے ریلیٹڈ ہے تو ان کو چاہیے کہ
نام بھی بدل لیں نعوذ باللہ. ایسا وہ ایک لگتا ہے کہ پھر نام خالی خدیجہ فاطمہ عائشہ رکھنے سے کیا فائدہ. کچھ ایسے ہی نام رکھ لیں جو ان سے سوٹ کرتے ہوئے ہوں کہ جب کہاں سے پھر ایمان والے مسلمان مومن دکھتے ہیں. تو عمل سے دکھتا ہے انسان. ٹھیک ہے. وعامل الصالحات، نیک عمل کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خالص نیت سے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، یعنی سنت کے طریقے پر ہوں. اپنی مرضی کے نیک عمل بھی عمل نہیں ہوتے وہ جب تک ان کے پر نیک اعمال کی اسٹیمپ نہ لگی ہو، اور وہ لگانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو ہم لوگوں کو بتا دیا. لہم جنات، ان کے لیے جنت ہیں، گارڈنز ہیں، تجری من تحتها، تحت مانے ہوتا ہے نیچے، جاری ہے ان کے نیچے سے، انہار نہر کی جمع ہے یعنی نہریں. ذالک الفوز الکبیر، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. ٹھیک ہے. ذالک یہ، الفوز کامیابی، الکبیر یہ ہے، ذالک الفوز الکبیر سب سے بڑی. اگر کوئی دنیا میں کوئی تھوڑا بہت بھی کچھ کما لیتا ہے بن جاتا ہے تو وہ فوز کبیر نہیں ہے، وہ تو آزمائش آپ کہہ لیں دنیا کی. اللہ تعالیٰ دے کے چیک کرتے ہیں، لے کے چیک کرتے ہیں. اصل تو کامیابی یہ ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار، یا میرا رب راضی ہو جائے ایسی باتوں سے. ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے، شدید اسٹرانگ. اور وہ کیسے ہیں؟ انہو ابھی اوپر پتہ چلا عزیز، حمید، شہید اس طرح کے، غفور الرحیم اس طرح کے، الرحمن الرحیم رحم بہت زیادہ کرنے والے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ارے ہوگا دیکھا جائے گا والی بات نہیں چلے گی. ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آتی ہے، کوئی ہمارا پاور، کوئی ہماری مددگار، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں بچے ڈاکٹر ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے، سب سے زیادہ تو اپنے بچوں کے لیے انسان وہ کوشش کرتا ہے. چلے والدین کے لیے بھی ایک دفعہ وہ ہم دور تھے چھوڑ کے، ہم تو الگ رہ رہے تھے وغیرہ، لیکن اپنی اولاد کی بات جب آ جاتی ہے تو اس کے لیے تو وہ جی جان اپنا باڈی پارٹ بھی نکال کے لگانا پڑ جائے نا تو وہ تیار ہوتا ہے. تو سب کرنے کے بعد بھی اللہ کی پکڑ کر آ جائے تو کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی پکڑ شدید ہے. کوئی بچ کے دنیا سے باہر بھی نکل کے بھاگ جائے نا، وہاں بھی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتا. انہو هو یبدئ و یعید، وہ انہوں نے ہی شروع کیا ہے اور وہی واپس ریپیٹ کریں گے. عید مانے ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، بدء مانے ہوتا ہے شروع کرنا. وہی پہلی بار کرتے ہیں، وہی دوبارہ پیدا کریں گے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، پھر سے پتا سبحان اللہ اللہ کی رحمت. آپ دیکھیں ایک جگہ آ کے باقی سب جگہ رحمت رحمت، تو کتنا ہمیں پلٹنا چاہیے ہر بار اللہ کی طرف کہ وہ غفور ہیں. محبت ود ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والے. ذو العرش المجید، ان کا پاور آپ دیکھیں کہ المجید، عرش جو مجید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی نام یہاں پر آ رہا ہے اور اس کے اندر بھی لوگوں نے کنیکٹ کیا، لیکن عرشی ہے. اور المجید جو کہ عرش کا مالک ہے، اونچی شان والے ہیں. اونچی شان والا عرش، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اونچی شان والے اور عرش والے ہیں. ذو والے کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر مالک انہوں نے چینج کر کے. فعال لما یرید، یہ بھی بہترین آیت ہے خوبصورت آیتوں میں سے کہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں اب بھائی تو اللہ کے ہاتھ میں پاور ہے، نعوذ باللہ وہ چاہے جو یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. کیا ہم گناہ کرتے ہیں اور پکڑ لیے جاتے ہیں؟ نہیں. لیکن اللہ کے فیصلے آتے ہیں نا، پھر یہ ایک اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی ایک اونچائی بڑائی ہے کہ ان کو وہ فعال ہیں. فعال یعنی ہر کام کر لینے والے. کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکر والے کی خبر آئی؟ کون؟ فرعون اور سمود کی اور فرعون کی. بل الذین کفروا فی تکذیب، جبکہ یہ لوگ کیسے تھے؟ ان لوگ الذین کفروا کفر کیا، فی تکذیب اور اپنے جھٹلاتے رہے، کفر میں آ کر جھٹلاتے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو بھی اس لیول کا مطلب نہیں ایک وہ ہو جانا چاہیے کہ ہم بھی تکذیب جھٹلانے پر آ جائیں کہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں وغیرہ. تو یہ ہمارے اندر بھی تکذیب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ جھٹلانے والے ہیں، تو پھر وہ کفارو بھی کب پہنچ جائیں گے پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں.
کہ اس کی بہترین علم عطا کریں. واللہ من ورائہم محیط. وراء مانے پیچھے. اللہ تعالیٰ پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں کا مطلب ہوتا ہے ابھی میں کہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ مجید ہے, اونچی شان والا قرآن ہے, اور لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا رکھا ہے. چلے الحمدللہ ہم لوگوں کا یہاں تک ہو گیا ہے. اور لاسٹ سورہ جو تھی آپ لوگوں کی کتنی باقی رہ گئی؟ 2. صحیح عظما؟ انشقاق اور متففین. جی استاذہ. ہاں جی چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیسے یہ کور ہوں گی یا کیا 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 جائے گا. اور آپ لوگوں کا اس کا گوگل فارم آئے گا, پڑھ کے دیکھیے گا آپ لوگ. اگر کچھ ٹف لگے, نہیں سمجھ میں آئے ان 2 سورہ کے حساب سے, پارٹ ہم اتنا ہی بنا کے بھیج دیں گے, اور کوشش کریں گے ٹیسٹ میم کہاں سے کہاں تک آئے گا؟ ایک ربع پارٹ. اچھا میم. عظما آپ لکھ کے بھیج دیجیے گا, اور ڈیٹ وغیرہ بھی سورت کے نام لکھ کے بھیج دیجیے, کون کتنے پارٹ میں کتنی کون کون سی سورت آئیں گی. انشاءاللہ. تو اچھے سے اس کا ریویژن کیجیے. اور آگے والی سورہ اسی لیے ہم لوگ نے تھوڑا ادھر سے شروع کیا تھا, تو جو ابھی ریسنٹ قریبی سورہ ہیں تو وہ انشاءاللہ پھر بھی بڑی سورہ ہیں, تو اللہ سے دعا ہے کہ اچھے سے آ رہی ہوں. آپ لوگ اچھے سے ریوائز کیجیے, جو باقی رہتا ہے تو کوئی کبھی بھی آپ لوگ ہمیں میسج کر کے انشاءاللہ کچھ بھی جو بھی پوچھنا چاہے پوچھ سکتے ہیں. گوگل فارم آئے گا ویکینڈ کے تھوڑا سا اور ٹائم ملنے کے بعد, تاکہ آپ لوگ اچھے سے پڑھ لیں. جن کا پورا یہ ربع پارٹ ایک ریویژن ہو جائے وہی اسے کھول کے اور کوشش کریں کہ سالو کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک اوکے. اور جیسا کہ الحمدللہ آپ لوگوں کا پچھلا یہ بھی چلا آ رہا ہے, اب کی بار عربی کا بھی تھوڑا ہوگا, وہ بھی گوگل میں ہم پہلے دیتے ہیں, تو انشاءاللہ اسی کے حساب سے عظما پارٹ بنا کے لکھ دیں. لوگ تھوڑا سا بھی پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک آئے گا. ایک ربع آئے گا 3 بار میں, تو یہ پہلا تھا جو کہ ثلث سے لے کے نصف تک تھا, پھر نصف سے ربع تک آئے گا, پھر ربع سے اینڈ تک آئے گا. وہ انشاءاللہ عظما ابھی بھیج دیں گے, ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگ تک ریویژن شروع کر دیں. اور انشاءاللہ آسان ایگزام ہوتے ہیں, بالکل بھی اس سے پریشان نہ ہیں. اورل میں پھر بھی آپ لوگوں سے تھوڑا بہت پوچھتے ہیں, تو الحمدللہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے کرم سے بتا ہی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی غلط بتا دے, ہاں کبھی کم کبھی کچھ تھوڑا سا رہ گیا, ایسی چیز ہو جاتی ہے, لیکن بہترین آپ سبھی کے ماشاءاللہ جوابات ہوتے ہیں, جس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. یہ چلیں حاصل کر رہے ہیں آپ کو کچھ الحمدللہ. اوکے یہیں پہ روکیں گے, اور کسی کا کچھ باقی رہتا ہے تو وہ آپ لوگ میسج میں پوچھ سکتے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.